ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف آخرین کا آج کا سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم محموز کے قواعد کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا ہفت اقسام کی تعریف میں کہ محموز اس کو کہتے ہیں کہ فا عین لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو، یعنی فا عین لام کلمے میں اگر حمزہ ہو تو اس کو محموز کہتے ہیں۔ حمزہ فا کلمے کے مقابلے میں ہو تو محموز الفا، عین کلمے کے مقابلے میں ہو تو محموز العین، لام کلمے کے مقابلے میں ہو تو محموز اللام کہتے ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ پڑھا کہ محموز میں جو تبدیلی وغیرہ کی جاتی ہے اس کو تخفیف کہتے ہیں۔ تو یہاں سے محموز کے قواعد بیان کیے جا رہے ہیں جن کو یاد کرنا، سمجھنا اور پھر ان کا اجرا کرنا نہایت ہی ضروری اور اہم ہے۔ سب سے پہلا قاعدہ ہے، جہاں کہیں بھی ایک حمزہ ساکن ہو وہاں حمزہ کو اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ یہ قانون جوازی قانون ہے، وجوبی قانون نہیں ہے۔ قانون اس طرح ہے کہ کہیں پہ حمزہ ساکن ہو اور حمزہ ساکن کو اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا ضروری ہے۔ آپ کو یہ بتایا تھا کہ حرف علت 3 ہیں، الف، واو، یا۔ پھر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ الف کے موافق جو حرکت ہے، الف جو ہے وہ زبر کا حرکت ہے، واو جو ہے وہ ضمے کے موافق ہیں، یا جو ہے یہ کسرے کے موافق ہیں۔ تو لہذا جہاں بھی کہیں کسی حمزہ پر اگر ساکن ہوگا تو اس کو اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلیں گے۔ مثال کے طور پر یعنی رأسن، یہ راسن ہے، یہ اصل میں رأسن تھا۔ اب ہم نے دیکھا کہ حمزہ کے اوپر ساکن ہے، تو جب حمزہ کے اوپر ساکن ہو تو حمزہ کو جو ہے وہ اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ حمزہ سے پہلے کیا ہے، را ہے، اور را کے اوپر زبر ہے۔ تو اب جب را کے اوپر زبر ہے تو زبر کے موافق جو حرف ہے حرف علت میں وہ الف ہے، تو لہذا ہم نے حمزہ کو الف سے بدل دیا، تو رأسن سے یہ بنا راسن۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیں، زیبن، یہ اصل میں تھا ذئبن، حمزہ کے اوپر ساکن تھا، تو جب حمزہ کے اوپر ساکن ہو تو اس کو پہلے والے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ تو حمزہ سے پہلے جو ہے وہ ذال ہے، اور ذال کے نیچے زیر ہیں، اور زیر جو ہے وہ یا چاہتا ہے، تو لہذا ہم نے حمزہ کو جو ہے وہ یا سے تبدیل کر دیا، تو وہ بن گیا ذیبن، ذئبن سے ذیبن۔ اسی طرح تیسری مثال ہے بوسن، اصل میں تھا بؤسن، تو حمزہ کے اوپر ساکن تھا، حمزہ سے پہلے با تھا، اور با کے اوپر جو ہے وہ ضمہ ہے، اور ضمہ جو ہے وہ پیش واو چاہتا ہے، ضمے کے موافق جو حرف ہے وہ حرف علت میں واو ہے، تو لہذا ہم نے اس حمزہ کو جو ہے وہ واو سے بدل دیا، تو یہ بن گیا بوسن۔ تو پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی حمزہ ساکن ہو تو وہاں اس حمزہ ساکن کو اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا ضروری ہے۔ پہلے والا حرف کے اوپر اگر زبر ہے تو الف سے، زیر ہے تو یا سے، پیش ہے تو واو سے بدلنا جائز ہے، یہ کوئی ضروری قانون نہیں ہے۔ یہ دیکھیں راسن، زیبن، بوسن، یہ اصل میں رأسن، ذئبن اور بؤسن تھے۔ یہ ہے پہلا قاعدہ، اور اس قاعدے کا نام ہے راسن یعنی زیبن بوسن والا
قاعدہ، باقاعدہ رأسن کہتے ہیں اس کو۔ دوسرا قاعدہ، پہلا قاعدہ پڑھتے ہیں، جہاں کہیں دو حمزہ ایک کلمے میں جمع ہو جائیں، یعنی ایک کلمے میں دو کلمے نہ ہو، ایک ہی کلمے میں اگر دو حمزہ جمع ہو جائیں اور دوسرا حمزہ جو ہے وہ ساکن ہو، یعنی پہلا حمزہ تو جو ہے وہ متحرک ہو، دوسرا حمزہ جو ہے وہ ساکن ہو، تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے، یعنی جو دوسرا حمزہ ہے سیکنڈ والا بعد والا جو حمزہ ہے تو اس کو پہلے والے حمزہ کے حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ مثال، پہلے والا حمزہ اگر کے اوپر اگر زبر ہے تو اس کو الف سے بدلیں گے، زیر ہے تو اس کو یا سے بدلیں گے، پیش ہے تو اس کو واو سے بدلیں گے۔ جیسے آمنا، اؤمنا، اومنا، ایمانا۔ یہاں دیکھیں سب سے پہلا لفظ ہے آمنا، یہ اصل میں تھا امنا، دو حمزہ ایک کلمے میں جمع ہو گئے، دوسرا حمزہ ساکن تھا تو لہذا دوسرے حمزہ کو پہلے والے حمزہ کے حرکت کے موافق حرف علت سے بدلا۔ پہلے والا حمزہ کے اوپر کیا حرکت تھا؟ وہ تھا زبر، اور زبر کے موافق جو ہے وہ حرف علت میں وہ الف ہے، تو لہذا دوسرے حمزہ کو ہم نے الف سے بدل دیا تو یہ بن گیا آمنا۔ دوسرا ہے اؤمنا، بلکہ اومنا، یہ اصل میں اؤمنا تھا، دو حمزہ تھے، دوسرا حمزہ جو ہے وہ ساکن ہے، دونوں ایک ہی کلمے میں ہیں، تو لہذا دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کے حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیا، تو پہلا حمزہ کے اوپر ضمہ تھا اور ضمے کے موافق جو ہے حرکت جو ہے وہ حرف علت میں وہ ہے واو، تو لہذا ہم نے دوسرے حمزہ کو واو سے بدل دیا تو یہ بن گیا اومنا۔ اور اسی طرح تیسرا لفظ ہے ایمانن، یہ اصل میں تھا ایمانن، دو حمزہ ہیں ایک ہی کلمے میں ہیں، دوسرا حمزہ ساکن ہے تو دوسرے حمزہ کو پہلے والے حمزہ کے جو ہے وہ حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیا، پہلے حمزہ کے نیچے زیر تھا اور زیر یا چاہتا ہے تو لہذا دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیا تو یہ بن گیا ایمانن۔ اس قاعدے کو کہتے ہیں آمنا والا قاعدہ۔ کوئی بھی آپ سے پوچھے آمنا والا قاعدہ کیا ہے تو آپ یہ بولیں گے کہ ایک کلمے میں دو حمزہ ہوں، دوسرا حمزہ ساکن ہو تو دوسرے حمزہ کو پہلے والا حمزہ کے حرکت کی موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ اصل میں آمنا، اؤمنا، ایمانن تھے تو یہ پھر بعد میں آمنا، اومنا، ایمانن بن گئے۔ یہ ہے دو قاعدہ۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ جس جگہ ایک حمزہ متحرک ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو تو جائز ہے کہ حمزہ کی حرکت پہلے والے حرف کو دیں اور حمزہ کو گرا دیں۔ مثال کے طور پر یسلو، اصل میں یسالو تھا، یسالو، اور قاعدہ یہ ہے کہ جہاں بھی کہیں حمزہ جو ہے وہ متحرک ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو، یہاں دیکھیں حمزہ متحرک ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، لیکن اس سے پہلے جو سین ہے وہ جو ہے ساکن ہے، اس کے اوپر سکون ہے، تو لہذا حمزہ کی حرکت جو الف ہے یعنی جو زبر ہے وہ ماقبل جو ساکن والا حرف ہے اس کو دے کر حمزہ کو حذف کرنا واجب ہے۔ یہاں حمزہ کے اوپر زبر تھا، وہ ماقبل سین کو دے دیا اور حمزہ کو حذف کر دیا تو یہ یسلو بن گیا۔ یہ پھر کیا بن گیا؟ یسلو۔ اس کو کہتے ہیں یسلو والا قانون، یعنی جس جگہ ایک حمزہ متحرک ہو اور اس سے پہلے جو ہے وہ ساکن ہو تو حمزہ کی حرکت پہلے والے حرف کو دے کر حمزہ کو گرا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ بھی جو ہے یہ جوازی قانون ہے، یہ جو یسلو والا پڑھا ہے یہ بھی جوازی قانون ہے، کوئی وجوبی اور ضروری نہیں ہے، اگر آپ ایسے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 4، اگر ایک حمزہ مفتوح ہو اور حمزہ سے پہلے حرف مکسور یا مضموم ہو تو حمزہ کو پہلے حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر ایک حمزہ مفتوح ہے، یعنی حمزہ کے اوپر جو ہے وہ فتحہ ہے اور حمزہ سے پہلے جو ہے وہ پہلے والا حرف جو ہے یا تو اس کے نیچے زیر ہے یا مضموم ہے۔ مکسور وہ حرف جس کے نیچے زیر ہو،
مضموم وہ حرف جس کے اوپر ضمہ ہو، یعنی حمزہ سے پہلے والا حرف یا تو مکسور ہے یعنی اس کے نیچے زیر ہے، یا مضموم ہو تو حمزہ کو پہلی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ مثال دیکھیں، سؤالن، سؤالن سے سؤالن، سؤالن کو دیکھیں آپ، حمزہ کے اوپر جو یعنی واو کے اوپر جو حمزہ ہے، حمزہ مفتوح ہے، اس کے اوپر زبر ہے سؤالن، تو جب حمزہ مفتوح ہو تو حمزہ سے پہلے حرف مکسور یا مضموم ہو، حمزہ سے پہلے یہاں سین کو آپ دیکھیں یہ مضموم ہے، تو لہذا مضموم ہے تو حمزہ کو پہلے حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے، یعنی پہلے حرکت کیا ہے، پہلے حرف کیا ہے سین، اور سین کے اوپر حرکت کیا ہے وہ ہے ضمہ، اور ضمے کے موافق حرف علت کیا ہے واو، تو لہذا اس حمزہ کو واو سے بدلنا جائز ہے۔ سؤالن سے سؤالن، سؤالن سے سؤالن، معرن سے معرن، یہاں دیکھیں معرن، حمزہ مفتوح ہے، حمزہ سے پہلے جو ہے وہ مکسور ہیں، تو لہذا حمزہ کو جو ہے وہ پہلے والے حرف کے حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیا، میم کے نیچے زیر تھا اور زیر جو ہے وہ یا چاہتا ہے تو اس کو یا سے بدل دیا، تو معرن سے یہ بن گیا معرن۔ تو یہ آپ کے سامنے ٹوٹل 4 قاعدے آ گئے ہیں، تو ان کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ محموز الفا کے کچھ صرف صغیر یہاں پر بیان کیے ہیں، محموز الفا محموز العین کے، ان کو بھی آپ یاد کریں۔ اکل یأکل اکلا فہو آکل، وأکل یؤکل اکلا فہو مأکول، الامر منہ کل والنہی عنہ لا تأکل۔ یہ ہے محموز الفا کی صرف صغیر، اور امر حاضر اصل میں اؤکل تھا، اس میں حمزہ خلاف قیاس اس کو جو ہے وہ حذف کر دیا، جب حمزہ کو حذف کر دیا جو ہے تو اس کے بعد پھر یہ کل بن گیا۔ آگے اس کا قانون اب آئے گا، آپ پڑھیں گے اس کو۔ محموز العین، محموز العین کی گردان دیکھیں، یہاں حمزہ جو ہے وہ عین کلمے کے مقابلے میں ہو تو اس کو محموز العین کہتے ہیں۔ سأل یسأل سؤالا فهو سائل، وسئل يسأل سؤالا فهو مسؤول، الامر منه اسأل والنهی عنہ لا تسأل۔ اسی طرح محموز اللام کی گردان، قرأ یقرأ قراءة فهو قارئ، وقرئ یقرأ قراءة فهو مقروء، الامر منه اقرأ والنهی عنہ لا تقرأ۔ تو یہ محموز الفا، محموز العین، محموز اللام کے صرف صغیر بھی آ گئے، اور اسی طرح آپ کے سامنے جو ہے وہ محموز کے قواعد اور ضوابط بھی بیان کر دیے، تو لہذا ان قواعد کو آپ اچھی طرح یاد کیجئے۔